میں پروفیسر زیڈ وائی ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوں، ٹیچرز آف آل ٹیچرز. ان کا ایک میسج تھا اور یہ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے. میں نے کہا تھا سر آپ سے کیمرے پہ لوں گا یہ واقعہ. تو یہ بتا رہے تھے کہ میامی ایئرپورٹ پر یہ اترے تو ایک ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو نکما ہوتا ہے، جو سپلیاں لے لے کے جو MBBS کرتا ہے، وہ امریکہ کا اتنا بڑا انٹرونشنل نیفرولوجسٹ کیسے بنا، اور اس نے خود یہ فیلڈ وہاں جا کے انٹروڈیوس کرائی. اور جب یہ ان سے ایئرپورٹ پہ ملے تو اس نے عزت کتنی کی. سر جو واقعہ مجھے سنا رہے تھے یہ سنائیں، کیونکہ آپ نے فیصل آباد سے ایک طالب علموں کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی پود پیدا کی ہے. بہت شکریہ عفان. میں اس تعصب کے ساتھ یہ واقعہ بیان کروں گا کہ کاش یہ واقعہ میرا آپ بتائیں. ٹیچنگ لائف کے شروع میں پیش آ جاتا تو شاید میں نے جو تقریباً 4 دہائیاں میڈیکل پروفیشن میں ایز ٹیچر گزاری وہ مختلف طریقے سے گزارتا. تو یہ ایسا ہے کہ میامی میں گیا تو مجھے ایک ٹال تھن لین ینگ ویری اسمارٹ ہینڈسم جوان میں نے دیکھا. وہ بھی کسی سلسلے میں وہاں ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے دیکھ کے وہ اس قدر حیران تھے کہ ان کی آنکھیں جیسے پھٹ گئیں اور جا ڈراپ ہو گیا. تو کچھ سیکنڈز کے وقفے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھے کونیوں کے اوپر میرے بازوں سے پکڑا. تو وہ ایکچولی کانپ رہے تھے اپنی ایموشنز کی وجہ سے کہ سر آپ کیسے آئے. تو میں نے بتایا میں تو ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں اور I'm extremely sorry I have not been able to place you. یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ہوں گے لیکن میں انہیں پلیس نہیں کر پایا. تو انہوں نے مجھے اپنا بتایا کہ یہ میرا نام ہے اور میں یہاں میامی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی میں اس زمانے میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے. تو کافی باتوں کو میں کٹ شارٹ کروں گا کیونکہ جو مین میسج میں نے لرن کیا اور جو میں پاس آن کرنا چاہتا ہوں اس تک میں آؤں گا. اللہ استاد کی عزت کا میسج ہے بیسیکلی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. مجھے وہ اپنے گھر لے گئے. وہ کہا کہ نہیں آپ میں ہی لے کے جاؤں گا آپ کو، صبح اور شام کو لے کے آ جاؤں گا. اور گھر والوں کو بھی منع کر دیا کہ سر کا ناشتہ اور چائے وائے یہ سب میں کروں گا. تو جو چیز میں نے دیکھی کہ جب آپ ووڈن فلور پہ آپ کا بیڈ ہو، آپ کروٹ بھی لیں تو اس میں سے کچھ آوازیں تو آ جاتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بھاگ کے آتا تھا اور سیدھی چپل کو دوبارہ سے اٹھا کے سیدھا کر کے رکھنے کی کوشش کرتا تھا. مطلب یہ لیول تھا اس کی رسپیکٹ کا. اور مجھے اس قیام کے دوران انہوں نے پھر ساری تفصیل بتائی کہ فائنل ایئر کے امتحان میں وہ میڈیسن میں فیل ہو گئے اور میرے وارڈ میں میرے آفس کے باہر کھڑے وہ افسردہ تھے بلکہ رو رہے تھے. تو اتفاق سے میرا گزر وہاں سے ہوا تو میں نے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں میڈیسن میں سر میری سپلی آ گئی ہے. تو میں اس کو پیار کے ساتھ اپنے آفس میں لے گیا، چائے پلائی، بسکٹ کھلائے اور کہا کہ تم 2 ہفتے کے لیے میرے وارڈ میں آؤ گے اور تمہارے 2 ہفتے ابھی سے شروع ہوتے ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں دنیا کا کون سا ایگزامینر تمہیں فیل کرتا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے اور میں نے کہا کہ یہ تمہارے 2 ہفتے ابھی سے شروع ہو رہے ہیں. اور رجسٹرار کو بلا کے کہا کہ چلو جاؤ کہ اس کو کوئی پیشنٹ دو. اور یوں اس کے 2 ہفتے ٹریننگ کے شروع ہو گئے. اللہ نے کرم کیا، 2 ہفتوں کے دوران اس نے ٹریننگ لی اور امتحان دیا، پاس ہو گیا. یہ سچی بات ہے، واقعہ مجھے یاد نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایز ٹیچر اس طرح کے درجنوں واقعات پیش آئے
لیکن جو جملے انہوں نے بولے وہ یقیناً میرے تھے، میں ان کو ریکگنائز کرتا تھا کہ یہ بچہ سچ بول رہا ہے. مجھے وہ بچے کی شکل اور نام وغیرہ بالکل قطعاً یاد نہیں تھا، اور بڑے کچھ دہائیوں کے بعد میری اس سے امریکہ میں ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں امریکہ آیا تو میں تو چونکہ کالج کے زمانے میں یا گٹار بجاتا تھا یا کرکٹ کھیلتا تھا، فاسٹ بالر تھے ہمارے کالج کے، تو میں تو پڑھتا نہیں تھا، اور عموماً سپلی میں پاس ہوتا تھا، فائنل ایئر مطلب اینول میں پاس نہیں ہوتا تھا، سپلی میں پاس ہو جاتا تھا. فائنل ایئر کی سپلی چونکہ خفیہ نہیں رہتی، وہ پیرنٹس کے علم میں بھی آ گئی، تو اس لیے میں پریشان تھا. لیکن جب میں امریکہ آیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے نئے سرے سے MBBS کرنا پڑے گا ان کے انٹرنس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. تو بہرحال انہوں نے 4-5 سال لگا کے امتحان کی تیاری کی. اس دوران وہ مختلف شاپس پہ کام کرتے تھے، رات کو ایک شیئرڈ اکاموڈیشن میں کافی سارے اور لوگوں کے ساتھ جو مزدوری وغیرہ کرتے تھے ان کے ساتھ وہ رات گزارتے تھے. تو 5-6 سال کے بعد جب انہوں نے فائنلی وہ انٹرنس ایگزام پاس کر لیا اور ان کو جاب مل گئی، تو میامی یونیورسٹی میں ان کو نیفرولوجی میں جاب ملی. اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو جو بھی اللہ نے انہیں موقع فراہم کیا اس کا بہترین استعمال کیا. بہت سارے پیپرز لکھے اور بہت محنت کی. اور جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت وہ صرف اسسٹنٹ پروفیسر آف نیفرولوجی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک نئی اسپیشلٹی انٹرونشنل نیفرولوجی کے بارے میں سوچا. یعنی یہ کانسیپٹ انہوں نے کنسیو کیا، امریکہ میں متعارف کرایا تو پوری دنیا میں متعارف کرا بالکل پورے امریکہ میں. پہلے انہوں نے اپنی یونیورسٹی کو کنونس کیا، انہوں نے کوئی $5-10 ملین دیے. پھر اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے پورے US میں وہ کنسلٹنٹ بن گئے فار انٹرونشنل نیفرولوجی. فیل ہونے والا بندہ جو پورے امریکہ کا سب سے بڑا گردے کا اسپیشلسٹ بن گیا، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ جب آپ استاد اس کو ایئرپورٹ پہ ملتا ہے تو وہ خود اس کو ریسیو بھی کرنے جاتا ہے اور پھر اس کی جوتیاں تک خود اٹھاتا ہے. تو دس از دی رسپیکٹ جو ہمیں بتانی ہے. اور آپ نے جو ایک بات کی تھی بڑی پیاری کہ ایوریج یا نکمے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، آپ نے لائک اسٹوڈنٹ سے زیادہ تابعدار نکموں کو پایا. بالکل صحیح بات ہے. استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے اکثر لوگ سپلیوں والے ہوتے ہیں. میں عفان آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ لیٹ سمجھ آیا. باقی ٹیچرز کی طرح میں بھی جو کلاس کے برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو اون کرتا تھا، انہی پہ محنت کرتا تھا. اور جو لوگ بظاہر امتحانوں میں زیادہ اچھے مارکس نہیں لیتے تھے یا اینول میں پاس نہیں ہوتے تھے، ان کو نکمہ سمجھ کے ان کو اس لیول کی توجہ ہم نہیں دیتے تھے. میں نے اس واقعے کے بعد سیکھا کیا، میں نے تو کنفیشن کی، اس کے آگے بھی کی. اور اتفاق سے ان دنوں میں پنجاب میڈیکل کالج میں پرنسپل اور چیف ایگزیکٹو تھا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آ کے ایک ایز اے گیسٹ اسپیکر ہمیں کچھ ایک آدھ لیکچر بھی دیں. تو بعد میں نے تمام ٹیچرز اور پورے کالج کے اسٹوڈنٹس کے آگے کنفیشن کی کہ میں تو اچھے اسٹوڈنٹس کو لے کے ان کو ہی پالش کرتا تھا. اور بہت انفارچونیٹ تھا کہ میں نے یہ ریکگنائز نہیں کیا کہ اللہ نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے بھیجے دراصل وہ سارے کے سارے سٹارز تھے. اور مجھے آپ نے جو پینٹنگ والی بات کی تھی بڑے مزے کی. وہ اٹلی میں ایک بہت بڑے پینٹر ہیں، مجسمہ ساز ہیں. اتفاق سے میرا ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ان کی بے تحاشا سینگز ہیں. لوگ ان کے مجسموں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ریئل لگتے ہیں، یہ چلتے کیوں نہیں ہیں اور بولتے کیوں نہیں ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے اچھے مجسمے کیسے بنا لیتے ہیں جو بالکل ریئل دکھتے ہیں. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ میک دیم، دے آر آلریڈی دیئر ان دا راک، آئی اونلی ریموو دی ایکسٹرا راک. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف وہ پتھر میں مجسمہ پہلے سے ہی ہوتا ہے، میں صرف باقی پتھر ہٹا دیتا ہوں. یہ استاد کا کام ہے. بالکل. تو مجھے فوراً سمجھ آئی. میں نے کہا ایز اے ٹیچر میرا کام تو صرف
صرف ڈسٹنگ کرنا تھا، سٹار تو آلریڈی موجود تھے. تمام بچے جو رب نے میرے پاس بھجوائے میرے اسٹوڈنٹس کی شکل میں، وہ تو سارے کے سارے سٹار سے. کاش مجھے اس وقت علم ہوتا اور میں ان سب کے اوپر اس لیول کی محنت کرتا تو آج وہ میڈیکل پروفیشن کے افق پہ سارے کے سارے سٹارز ہوتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے ساتھ پروفیسر زیڈ وائی ہاشمی صاحب تھے. انہوں نے جگر اور معدے کی فیصل آباد میں نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پیدا کیے، جن میں سے ایک کا قصہ آپ سن رہے تھے. جو کٹ شارٹ 2-3 باتیں وہ یہی ہیں کہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ ہیرا اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ صرف اس کے گرد سے مٹی صاف کر دیتا ہے. دوسرا، اگر اسٹوڈنٹ نکما بھی ہے نا تو اس کا نکما ہونا میٹر نہیں کرتا، استاد کا تراشا جانا میٹر کرتا ہے. اور وہ نکما ہے تو شاید وہ زیادہ تابع دار ہوگا اور وہ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جائے گا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.